اس پر فٹ تھی اور وہ اس کی ایک ایک چیز نوٹ کر رہا تھا۔ کچھ دن زاور کو بھی بہت سے کام نمٹانے تھے جس کی وجہ سے وہ وانیہ کی خبر نہ لے سکا۔ اب جب وہ رات کو لیٹ آیا تو فریہ بیگم کو لاؤنج میں اپنا انتظار میں کھڑا پایا۔ کیا ہوا پھپھو، آپ سوئی نہیں؟ آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ خیریت تو ہے؟ وہ حیران ہوتا ہوا وہیں ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ خیریت ہی تو ہے زاور بیٹا، میں وانیہ کی وجہ سے پریشان ہوں، انہوں نے اداسی سے کہا۔ کیوں، کیا ہوا ہے اسے؟ مجھے بتائیں۔ وہ ان کے اندر سے اور وانیہ کے ذکر پر ہی چونک پڑا تھا۔ زاور بیٹا، پتہ نہیں وانیہ کو کیا ہو گیا ہے، سارا دن اداس رہتی، کچھ پوچھوں تو کہتی طبیعت خراب ہے، لیکن میں ماں ہوں اس کی، وہ کوئی نہ کوئی بات چھپا رہی ہے، اندر ہی اندر گھل رہی ہے میری بچی۔ پتہ نہیں اسے کیا پریشانی ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، ہر بات وہ مجھ سے شیئر کرتی تھی۔ چلو اب مجھ سے نہ صحیح تم سے تو کچھ نہ کہہ لے، لیکن میں دیکھ رہی ہوں وہ تم سے بھی اکھڑی سی ہے، رنگت اس کی دن بدن پیلی پڑتی جا رہی ہے۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آخر وجہ کیا ہے، تم اس کے شوہر ہو بیٹا، اس کو معلوم کرو وہ کیوں آخر خود کو اذیت دے رہی ہے۔ انہوں نے روتے ہوئے وانیہ کے بارے میں سب بتایا جو وہ نوٹ کر چکی تھی۔ زاور نے ان کو اپنے گلے لگایا اور ان کے آنسو صاف کیے۔ آپ سے اس نے کوئی بات کی؟ زاور نے تھوڑے توقف کے بعد پوچھا۔ نہیں، یہ ہی تو پریشانی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں بتا رہی، یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ آخر ماں تھی، کیسے اپنی بیٹی کو یوں اذیت میں دیکھ سکتی تھی؟ پھپھو آپ روئے مت، میں ہوں نا، سب دیکھ لوں گا، پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ میں بھی جانتا ہوں کہ وہ ایسے کیوں ہو رہی ہے، کیونکہ اس نے مجھ سے ضد لگائی ہوئی ہے کہ میں اسے کہیں گھمانے لے کر جاؤں، لیکن آفس کے کام کی وجہ سے میرا جانا نہیں ہو رہا، اس لیے وہ مجھ سے ناراض ہے، اور کوئی بات نہیں۔ آپ پریشان نہیں ہو، انشاءاللہ سب خیر ہوگی۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ انہوں نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ جی پھپھو، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ میں بھلا جھوٹ بول کر مجھے کیا ملے گا؟ آپ بے فکر ہو کر جائیں اپنے روم میں اور آرام سے سو جائیں، پریشانی والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ زاور ان کو مطمئن کردہ روم بھجوا کر خود اپنے روم میں آیا جہاں وہ سونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ زاور نے اسے گہری نظر سے دیکھا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ چینج کر کے وہ کمبل اپنے اوپر ٹھیک کرتے ہوئے لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ وانیہ کو مکمل طور پر اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ وانیہ جو رونے کی وجہ سے مسلسل ہل رہی تھی، اس کی دل کیا کہ زاور کو جھنجھوڑ کر رکھ دے اور اسے کہے کہ اسے سمیٹ لے، لیکن وہ اپنے اوپر ضبط کر کے لیٹی رہی اور زاروں قطار ہوتی رہی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی آنکھ لگ گئی۔ زاور شانے کنکھیوں سے اسے دیکھا اور تھوڑا سا قریب ہو کر اسے اپنے حصار میں لیا، کیونکہ اب اس کے لمس کے بغیر نیند اسے کہاں آتی تھی، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ 3 دن سے وانیہ اس کو اگنور کر رہی تھی، بلکہ بات بھی اب کم کرتی تھی، لیکن وہ اس کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا تھا۔ تو یہ 3 دن کیسے اس سے دور تھا وہی جانتا تھا۔ صبح نماز کے لیے وہ اٹھی تو خود کو زاور کے حصار میں پایا تھا، جو اسے اپنی باہوں میں زور سے پیچھے سو رہا تھا۔ سوتے ہوئے بہت ہی پیارا لگ رہا تھا، تو ایک ہلکی سی مسکراہٹ لبوں کو چھو گئی۔ بے ساختہ ہی اس نے اس کی گرفت میں ہی تھوڑا اوپر ہو کر زاور شاہ کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھے اور کتنے ہی لمحوں تک اس کے چہرے پر اپنے نقش کو دل میں سموتی رہی۔ کافی دیر اس کو دیوانوں ہو کر دیکھتی رہی، پھر تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ اس نے ایسا کب چاہا تھا کہ زاور سے الگ ہونا پڑے گا اور یوں اپنے دل کی دنیا اپنے ہی ہاتھوں سے تباہ و برباد کرنی ہوگی۔ جب سے اس کو دھمکی ملنے لگی تھی، وہ جو حواس باختہ ہوئی جا رہی تھی، زاور سے دوری اس کے لیے بہت اذیت سے کم نہیں تھی، لیکن وہ مجبور تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے اور زاور کو دیکھتی دیکھتی وہ اس پر جھکی، اس کے گالوں کو چوم کر ہٹی، لیکن بہت ضبط کے باوجود بھی اس کی آنکھ سے نکلا آنسو اس کے چہرے پر گر چکا تھا، جس پر وہ نیند میں ہی کسمس آیا، لیکن اپنی آنکھیں نہ کھولیں اور پھر سے نیند میں چلا گیا۔ تیری باہوں کے ہی حصار میں میری ساری زندگی مقید ہے، تیری پریشانی کو چومتا لمس میرے روشن صبح کی نوید ہے۔ وہ ایک دم سے ہوش کی دنیا میں آئی تھی اور اپنے آپ کو کوسنے لگ گئی، کیونکہ زاور شاہ کو اتنی محویت سے دیکھتے دیکھتے اس کی نماز کا ٹائم نکل رہا تھا۔ وہ بڑی احتیاط کے ساتھ اس کی گرفت سے خود کو آزاد کراتی بیڈ سے جلدی اٹھ کر وضو کرنے کے لیے چلی گئی۔ نماز سے فراغت کے بعد اس نے جو ہی بیڈ کی جانب نظر کی، وہاں زاور اب اٹھ چکا تھا اور پھر وہ بھی نماز ادا کرنے لگا۔ وہ وہیں بیٹھی اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ زاور نے نماز ادا کر کے اس کی جانب دیکھا اور ہمیشہ کی طرح اس پر قرآنی آیات پڑھ کر پھونک مارنے لگا۔ وانیہ تو اس کے سحر میں جکڑ گئی تھی، دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے، جہاں ایک دوسرے کے عکس بالکل واضح تھے۔ اسے دیکھتے ساتھ ہی وانیہ کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی، جس کو زاور نے بھی بہت غور سے دیکھا تھا۔ ایک دم ہی وہ ہوش کی دنیا میں آئی اور جھٹکے سے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ زاور بھی اٹھ گیا تھا، وہ چلتا ہوا اسے قریب آیا۔ وائٹ کلر کا دوپٹہ اوڑھے وہ روشن صبح کا حصہ ہی لگ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر بہت اداسی تھی جو زاور کے دل کو گھائل کر رہی تھی۔
زامر نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا اور دوپٹہ اس کے سر سے ہٹا کر سائڈ پر رکھا اور جوڑے میں مقید اس کے بال کھولے جو کسی آبشار کی مانند اس کی کمر پر گر گئے تھے۔ وانیہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگ گئی تھی، وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ آنکھوں میں جذبات کی عجیب ہی لپک تھی جو وہ محسوس کر گئی تھی، جن سے وہ بے ساختہ ہی نظریں چرا گئی۔ وانی میری جان، تمہیں میری زندگی میں بہت اہمیت ہے، تم سے تو زندگی لگنے لگی ہے، نہیں تو تمہارے جانے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا تھا میری زندگی اب بس ختم ہو کر رہ گئی ہے، لیکن میں ایک اصول پرست انسان ہوں۔ وانی اپنی اصولوں پر کبھی بھی نہیں ہٹتا، جو چیز میری ہو اسے میرا ہونا پڑتا ہے، جیسے تم میری ہو میری ہی رہو گی، لیکن تم مجھے اپنے آپ سے دور کر رہی ہو، پلیز ایسا مت کرو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت کرب سے بولا، جس پر وانیہ نے اذیت سے اپنی آنکھیں میچی تھیں اور پھر اس کے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹا کر اس سے دور ہٹ کر فاصلہ بنا گئی تھی۔ زاور نے بہت ضبط سے یہ فاصلہ دیکھا، پھر اس کو جو اب اپنے آنسو ضبط کر رہی تھی۔ وانی یوں دور کیوں ہو رہی ہو؟ کوئی بات ہے تو شیئر کرو، لیکن یوں دور جا کر تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ وہ اب سرد لہجے میں بولا۔ میں کچھ نہیں چاہتی، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دے، میں الگ ہونا چاہتی ہوں آپ سے۔ آخرکار وہ پھٹ ہی پڑی تھی اور اذیت سے کہہ کر رونے لگ گئی تھی۔ کیا کہا؟ ذرا پھر سے کہنا۔ زاور ایک ہی جس میں اس تک پہنچا، اس کا جبڑا سختی سے پکڑ کے بولا، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ بولو اب کیا چاہتی ہو، ذرا کھل کر بتاؤ، تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ اصل میں میری محبت کی ڈھیل نہیں ہے، دن دکھائے ہیں۔ مجھے تمہارے ساتھ سختی ہی کرنی چاہیے تھی، کیونکہ تمہیں اگلے بندے کے خلوص، محبت، عشق کچھ بھی نظر نہیں آتا، تمہیں اپنے آپ سے مطلب ہے، لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ مجھ سے چھٹکارا تمہیں صرف خواب ہی رہ جائے گا۔ اس کے منہ پر غراتا اسے جھٹکے سے چھوڑتا روم سے میں ٹہلنے لگا۔ وانیہ تو اس کی جنونی طبیعت میں دیکھ کر ہی ڈر چکی تھی، اپنی بات پر اب وہ بہت بری طرح پھنسی تھی۔ زاور کا غصہ اب مزید بڑھ رہا تھا۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے، آخر کیوں سوچا؟ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی تمام چیزیں وہ زمین بوس کر چکا تھا۔ اب شیشے میں خود کو غصے سے دیکھ کر وہ خود پر کنٹرول کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اب وہ خود پر سے اختیار کھو چکا تھا۔ شیشے میں مکہ مارتا وہ اپنا ہاتھ بھی زخمی کر گیا۔ وانیہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، اسے یوں وحشی ہوتا دیکھ کر اس کے اب کی بار زاور نے اسے سرخ ہوتی آنکھوں سے دیکھا اور اس کی جانب بڑھا۔ وانیہ نے بے ساختہ ہی ڈر کی وجہ سے پیچھے کی طرف قدم بڑھانے شروع کر دیے، زاور سے قریب ہونے لگا تھا، جبکہ وانیہ پیچھے ہوتے ہوتے اب دیوار سے جا لگی تھی۔ ایک نظر دیوار کو دیکھ کر اس نے وحشی بنے زاور کی طرف دیکھا جو اب اس سے قریب پہنچ چکا تھا۔ لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھنے لگا۔ اس سے قریب آتے ہی وانیہ کو اپنی سانس روک لی تھی۔ سانس لو، سرد لہجے میں کہتا اس نے اسے کپ کمانے پر مجبور کر گیا۔ وانیہ نے جیسے ہی سانس خارج کی، زاور نے اس کے گرد اپنے ہاتھ رکھ دیے، اس کے ہونٹوں کو دیکھنے لگا۔ دیکھتے دیکھتے وہ ان پر جھکا اور ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی قید میں کر گیا۔ وانیہ نے اس کے ایسا کرتے ہی اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زاور کی گرفت اور شدت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا، جو وانیہ کو بہت ہی برے طریقے سے بوکھلائی ہی جا رہی تھی۔ زاور اپنا سارا غصہ اس میں انڈیل دینا چاہتا تھا۔ اس کا وحشی پن ایک دم جاگ چکا تھا۔ جب اس کی سانس رکنے لگی تب جا کر زاور نے اس کو چھوڑا اور ایک دم کھانس کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ تبھی زاور نے پھر سے اسے اپنے قابو میں کیا اور اس پر جھک گیا۔ اسے اب بھی سکون چاہیے تھا جو وانیہ ہی پورا کر سکتی تھی، لیکن پھر اس کی بات یاد کرتے ہی اس سے دور ہو گیا۔ اس کا جبڑا پکڑ کر اس پر دھاڑا۔ اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ تم میری ملکیت ہو، مجھ سے جان چھڑانا اتنا آسان نہیں ہے، سمجھی؟ وہ اس کے لمس سے ادھموئی ہوئی جا رہی تھی اور وہ پھر سے اس پر غصہ کرنے لگا۔ وانیہ کے لبوں کو کونوں سے خون کی لکیر بہہ رہی تھی، جسے زاور نے اپنے انگوٹھے سے صاف کیا اور اس سے دور ہٹ گیا تھا۔ وانیہ نے برستی آنکھوں سے اسے دیکھا جو اس سے رخ موڑے کھڑا تھا۔ ذر میری بات، بس چپ، ایک لفظ نہیں۔ ایک دم سے پلٹ کر اس پر غرایا۔ وہ اس کے یوں کہنے پر سہم گئی تھی جو زاور شاہ نے تعصب سے اسے دیکھا جو منہ پر ہاتھ رکھے رونے سے خود کو روک رہی تھی۔ زاور کا دل مٹھی میں آ گیا تھا، ایک جھٹکے میں اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا اور سختی سے اسے بھیج چکا تھا۔ وانیہ اس کا حصار پاتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ زاور شاہ اب اسی کمر سہلا رہا تھا، اس کی آنکھیں بھی بھیگ چکی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے میں سکون محسوس کر رہے تھے جس کے لیے اتنے دن سے بے چین تھے۔ خوب رونے کے بعد وہ اس سے دور ہونا چاہتی تھی، لیکن زاور نے اپنی گرفت سخت کر کے اسے بتایا کہ وہ اسے فی الحال چھوڑنا نہیں چاہتا۔ زاور نے اسے بیڈ پر لیٹایا اور خود بھی اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ وہ اب بھی اس کے حصار میں تھی۔ زاور کے ہاتھوں نے اب گستاخیاں کرنا شروع کر دی تھی جس پر وانیہ نے کچھ کہنا چاہا تھا۔
ایک لفظ مت کہنا کچھ، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ اسے دھمکاتا اب اس کے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑنے لگا، جس پر وانیہ نے اپنا آپ اسے سونپ دیا تھا۔ وہ بھی اب خود سے لڑ لڑ کر تھک گئی تھی۔ زاور کی قربت اسے ہوش ہی کہاں لینے دیتی تھی۔ زاور کی شدت میں بہت سختی تھی جو وانیہ اچھے سے محسوس کر رہی تھی۔ زاور کا وحشی پن اسے تکلیف دے رہا تھا، لیکن ساتھ میں اس کی سرگوشیاں اس کی جان نکال رہی تھی۔ اپنے آپ اسے سونپنے کے بعد وہ اب سکون سے اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ اسے دیوانوں کی طرح دیکھتے ساتھ ہی زاور نے لیٹے لیٹے ہی سگریٹ سلگایا، وہیں پینے لگا۔ سگریٹ کی بو سے وانیہ کی آنکھ کھل گئی۔ جب نظر زاور پر پڑی تو ایک دم سے شرما گئی تھی اور اس سے نظر چرا کر اٹھی اور جلدی سے واش روم بھاگ گئی۔ جیسے ہی وہ فریش ہو کر نکلی، زاور اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ وہ ڈر کر تھوڑا دور ہوئی۔ زاور نے اس کی یہ حرکت ناگواری سے دیکھی۔ میرے لیے ناشتہ ریڈی کرو، میں 10 منٹ تک آتا ہوں، وہ کہہ کر وہ اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا اور وہ اپنے بال سمیٹ کر کچن کی طرف گئی اور خوشی خوشی اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ اس کی سوچوں پر تو بس زاور کی حکمرانی تھی۔ زاور شاہ اس کی سوچ سے بڑھ کر اپنی بات کا پکا انسان تھا۔ جس بات پر ڈٹ جائے تو پھر اس بات پر کبھی مکرتا نہیں تھا۔ جو کہتا تھا وہ کر کے دکھاتا تھا۔ ابھی فی الحال وہ اس کی غربت میں مہکتی بہت خوش تھی، جبکہ اپنے روم سے نکلتی چچی بیگم نے خونخوار نظر سے اس کا چمکتا روپ دیکھا تھا۔ صاف دکھ رہا تھا کہ اپنے شوہر کے پاس سے اٹھ کر آئی ہے۔ اس کی قربت اس کے چہرے پہ آیا تھی، جو چچی بیگم کو بہت کھٹک رہی تھی۔ وہ ایک حاسد پسند عورت تھی، کسی کو بھی کسی بھی حال میں خوش نہیں دیکھ سکتی تھی۔ نہ خود سکون سے رہتی تھی بلکہ اس کا سکون برباد کرنے پر تری رہتی تھی۔ لگتا تمہارا تو بہت پکا کام کرنا پڑے گا، ایسے تم قابو نہیں آؤگی، خود سے بولتی ہوئی چچی بیگم نحووں سے سر جھٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ اتنے میں زاور شاہ کچن میں ہی آ گیا، جہاں اس کے لیے ناشتہ بنا چکی تھی۔ اس کے روپ میں نظروں میں سمو کے وہ ناشتہ کرنے لگا، جبکہ چہرے کے تاثرات اب بھی سرد تھے۔ وانیہ نے اسے چور نظروں سے دیکھا، جو بلیک شلوار قمیض میں نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی اور زاور کو اپنے اوپر اس کی نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس نے وانیہ کو مکمل نظر انداز کیا، جس پر وانیہ نے اسے خفا ہو کر دیکھا۔ زاور شاہ پھر سے سخت ہو چکا تھا۔ اب وانیہ لاکھ اسے مناتی، وہ کہاں ماننے والا تھا۔ اتنے میں زاور کا موبائل بجا۔ زاور نے ناشتہ کرتے ہی کال اٹینڈ کر لی تھی۔ ہاں بولو خان، زاور نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ زاور تمہارا شک ٹھیک تھا، تمہاری بیوی کو کوئی دھمکا رہا ہے، تم ذرا جلدی آؤ، پھر یہاں بات ہوتی ہے ثبوت کے ساتھ۔ زاور نے یہ کہہ کر کال کٹ کر دی تھی، جبکہ زاور کی سرد نظریں اب وانیہ پر تھیں۔ یعنی اس کا شک ٹھیک نکلا تھا، وانیہ کو کوئی بلیک میل کر رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ اذیت میں تھی۔ زاور شاہ کا سرد نگاہیں اس کے سراپے پر تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے پٹک کر رکھ دے، جو اس کی صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ وانیہ نے اس کے ڈرتے ڈرتے دیکھا، جو اب اس سے نظریں ہٹا گیا تھا۔ وہ گھبراتی ہوئی وہاں سے نکلتی ہوئی بیڈ کی طرف بڑھی تھی کہ ساجدہ بیگم سامنے سے آ رہی تھی، اور پھر اس کو دیکھ کر صدقے واری جانے لگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری بہو کتنی سونی لگ رہی ہے، انہوں نے اس کا ماتھا چوم کر کہا تو وہ افسردہ سی مسکرا دی۔ کیا ہوا ہے بچے، کیوں اداس ہو، رنگ کیوں اتنا پیلا ہو رہا ہے؟ ساجدہ بیگم اس کی مسکراہٹ دیکھ کر ٹھٹکی۔ وانیہ ایک دم گڑبڑائی تھی۔ نہیں تو ایسا کچھ نہیں آنٹی، بس ویسے ہی طبیعت بوجھل ہے۔ وہ اس کی طبیعت تسلی دیتے ہوئے بولی۔ خیر سے طبیعت بوجھل، اللہ پاک میری بہو کی گود ہری کرے، آمین۔ وہ تو وانیہ کی نظر ہی اتاری جا رہی تھی۔ لیکن آپ کی بہو ایسا نہیں چاہتی امی، وہ نہ جانے کب سے پیچھے آ کر کھڑا یہ سب باتیں سن رہا تھا۔ وانیہ نے اس کی آواز پر اسے زخمی نگاہوں سے دیکھا، لیکن زاور کو پھر بھی کوئی فرق نہ پڑا۔ کیوں یہ کیا بات ہوئی وانیہ بیٹا، کیا یہ سچ ہے؟ ساجدہ بیگم مایوس ہوئی تھی۔ نہیں آنٹی، ایسا کچھ نہیں، مذاق کر رہے ہیں زاور، بس اور کچھ نہیں۔ وہ جلدی سے ان کے ہاتھ تھامتی ان کو اپنی وضاحت دینے لگی، جس پر زاور نے سر جھٹکا تھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وانیہ بیٹا، کیا زاور تم سے ناراض ہے؟ انہوں نے زاور کے سر تیور دیکھ کر اب وانیہ سے پوچھا، جو اب سانس کی اس طرح ہاتھ بری طرح پھنسی تھی۔ نہیں ناراض کیوں ہونا، بس ذرا آفس کا کام زیادہ ہے تو اس لیے وقت نہیں دے پا رہے، یہ کہہ کر مسکرائی تھی۔ لیکن ساجدہ بیگم اپنے بیٹے کو جانتی تھی، اچھے سے نہیں پتا تھا کہ بات ضرور کچھ اور ہے، لیکن وانیہ نے جس طرح کہا تھا وہ یقین کر گئی تھی۔ وانیہ ان کو مطمئن کرتی باہر لان میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی تک اس کے کانوں میں زاور کے الفاظ گونج رہے تھے، کتنے بدگمان ہو گیا تھا وہ اس سے کہ اب اولاد بھی وہ نہیں چاہتے ہوئے بھی وہ زاور کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ ابھی وہ سبھی سوچ رہی تھی کہ اس کے موبائل پر کال آنے لگی تھی۔ وانیہ نے نمبر جب دیکھا تو تب اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ کچھ دیر تک وہ خالی نظروں سے موبائل کو دیکھتی رہی اور بج بج کر خاموش ہو گئی، لیکن اگلا بندہ واقع ہوا تھا۔ کال پھر سے آنے لگی تھی۔ ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتی وہ کال اٹینڈ کر گئی۔ بہت ہوشیار بنتی ہو تم وانیہ میڈم، لیکن تمہاری بھول ہے کہ تم زاور کو چھوڑ دیں گے، وہ ہمارے نشانے پر ہے۔ پکس بھیج دی ہیں میں، ذرا دیکھو تو صحیح، تمہیں اندازہ ہوگا کہ ہم کیا نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر کال بند کر گئی تھی۔ وانیہ کا جسم اب ہولے ہولے کانپ رہا تھا، جیسے اب جسم میں جان باقی نہ رہی ہو۔ وہ لرزتے ہاتھوں سے
پکس کو اوپن کرنے لگی. جیسے جیسے دیکھ رہی تھی اس کی جان نکلتی جا رہی تھی. آنسو اب گالوں پہ لڑک کر آئے تھے, چہرے پر اذیت رقم تھی. کال پھر سے آ رہی تھی. وانیہ نے جلدی سے اٹھائی, اس کی منتیں کرنے لگی. پلیز زاور کو کچھ مت کرو, میں وہ سب کروں گی جو تم بولو گے, لیکن میرا زاور کو کچھ نہ کرو, خدا کا واسطہ ہے پلیز. وہ دل سے درد سے کر رہی تھی. ٹھیک ہے, اگلی کال کا ویٹ کرو, خبردار جو کوئی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو جان سے جائے گا زاور شاہ, سمجھی. اس کو دھمکا کر کال بند ہو گئی تھی. رانیہ نے جلدی سے اپنا آنسو صاف کیا اور اندر کی طرف بڑھ گئی. چاہتی تھی کہ اس حال میں اسے کوئی بھی نہ دیکھے, ورنہ وہ کیا جواب دیتی پھرے گی سب کو. اس لیے جلدی سے اپنے بیڈ روم کی جانے بڑھی, لیکن فریہ بیگم نے اس کو اجڑی حالت میں دیکھ لیا تھا. وہ افسوس سے سر ہلا کر رہ گئی. وانیہ روم میں مشکل خود کو سنبھالی تھی. انٹر ہوئی تھی اور بیڈ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی. اس کا اب جواب دے گیا تھا. مسلسل ہوتے ہوئے ایک لفظ اس کی زبان پر تھا, وہ لفظ تھا زر. زاور شاہ غصے میں آفس آیا تھا اور آفس میں آتے ساتھ ہی اپنے آپ کو بری طرح مصروف کر لیا. فی الحال وہ وانیہ کو سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا, لیکن خیال بھٹک بھٹک کر اس کی طرف ہی جا رہا تھا. اس کا ارادہ تھا کہ فریہ بیگم کو فون کر کے وانیہ کی طبیعت کے بارے میں پوچھ ہی لے, کیونکہ وہ کافی دن سے دیکھ رہا تھا کہ اس کی طبیعت گری گری سی تھی اور نہ صحیح سے کھاتی تھی اور نہ پیتی تھی. زاور کو بھی بہت تنگ کیا ہوا تھا. ابھی وہ کال کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ فریہ بیگم کی کال خود ہی آ گئی تھی. السلام علیکم پھپھو. زاور شاہ نے چیئر پر ٹیک لگا لی. وعلیکم السلام بیٹا, فریہ بیگم نے پیار سے جواب دیا. خیریت تھی پھپھو, آپ نے کال کی, اس وانی کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا. زاور نے اصل بات پوچھی. تب وہ رنجیدہ سی ہو گئی. زاور وہ ٹھیک نہیں ہے, اس کے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. میں نے اسے روتے ہوئے باہر لان سے روم میں جاتے ہوئے دیکھا ہے. میرا دل پھٹ جائے گا اس کو یوں دیکھ دیکھ کر. کچھ کرو زاوی, میری بیٹی کو پھر سے ہنسنا مسکراتا ہوا کر دو. وہ زاور سے اب اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی. زاور کی پریشانی پہ غصے کی وجہ سے بل پڑنے شروع ہو گئے تھے. اب رونا تو بند کرے پھپھو, میں آتا ہوں گھر, پھر وانیہ سے بات کرتا ہوں, کچھ نہیں ہوگا, خیر ہوگی انشاءاللہ. ان کو تسلی دے کر وہ فون کاٹ گیا اور وہ ہاتھوں میں سر گرائے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا. اسی وقت زرگم اور میراب اس سے ملنے کے لیے اس کے آفس آئے تو اس کو کافی پریشان لگا تھا. میراب اور زرگم نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا کہ آخر اسے کیا ہوا ہے, کیا بات ہے زاور, تم کچھ پریشان لگ رہے ہو. اس کو غور سے دیکھتے ہوئے میراب بولا. نہیں یار, بس کام کا برڈن زیادہ ہو گیا ہے آج کل. تم دونوں سناؤ کیا پیوگے. وہ اپنے سامنے پڑی ہوئی فائلز ایک سائڈ پر کرتے ہوئے بولا, لیکن اس کے چہرے اس کے الفاظ کے ساتھ نہیں دے رہے تھے. کچھ بھی نہیں, ہم بس تم سے ملنے کا دل کیا تو تمہارے آفس آ گئے. بھابھی کا کیا حال ہے, زرگم نے اب کی بار پوچھا. ٹھیک ہے وہ بھی, تم سناؤ اپنا, سناؤ اپنی. میری بھابھی کا کیا حال ہے, وہ اب ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولا اور اپنا سر سیٹ کی پشت پر ٹکا گیا. وہ بھی ٹھیک ہے الحمدللہ, زرگم نے مسکرا کر کہا. میرا اب خاموش بیٹھا. زاور کو وہی غور سے دیکھ رہا تھا. تمہیں کیا ہوا میرو, اب ایسے چپ چاپ بیٹھے ہو, زاور نے میراب سے پوچھا جو کسی گہری سوچ میں تھا. ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا تم سے, پوچھ سکتا ہوں کیا. میراب نے اب اپنے ذہن سے کلبلادہ سوال سے تنگ آ کر زاور سے اجازت طلب کرنے لگا. زرگم بھی حیرانگی سے اسے دیکھا. ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ ان تینوں کو اس طرح اجازت کی ضرورت پڑے. ہاں پوچھو, اب تمہیں مجھ سے کچھ پوچھنے کے لیے اجازت درکار ہوگی کیا. زاور نے مصنوعی غصے سے اسے گھورا. نہیں یار, بس سوال ہی ایسا ہے اور بھابھی کے متعلق ہے تو مجھے مناسب نہیں لگا کہ ایسے ہی بول دوں, میراب نے وضاحت دیتے ہوئے کہا. اچھا اب بول, کیا پوچھنا. زاور شاہ وانیہ کے ذکر پر چوکس ہو کر بیٹھ گیا. زرگم نے خاموشی اختیار کر لی تھی. شاید اسے معلوم تھا کہ میراب کیا شاور شاہ سے پوچھنے والا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم یوں لا تعلق سے کیوں ہو بھابھی سے, جبکہ اب تمہیں معلوم بھی ہو چکا ہے کہ اس کو بلیک میلنگ کر رہا ہے, تو تم کیوں آرام و سکون سے بیٹھو. یہ معاملہ ختم ہی کیوں نہیں کر دیتے. کبیر شاہ کو کیوں نہیں پکڑتے, جبکہ ہم سب کو ہی معلوم ہے کہ ان سب میں کبیر شاہ کا ہاتھ ہے. میراب کو اب غصہ بھی آ گیا تھا زاور کی بے حسی پر, جو خود کو بہت لاپرواہ ظاہر کر رہا تھا. میں کسی سے بھی لا تعلق نہیں ہوں میرو, تم میری جنونیت جانتے ہو. زاور نے اب پھر سے چیئر سے ٹیک لگا لی اور اپنی جلدی آنکھیں بند کر لی جن سے شرارے نکل رہے تھے. تو یہی تو میں چاہتا ہوں کہ اب تمہاری جنونیت کہاں جا سوئی ہے. جس وقت اپنی جنونیت دکھانی چاہیے تب تم یوں آرام سے بیٹھے ہوئے ہو. میراب نے اسے اکسایا تھا. زاور نے جھٹکے سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا. تم کیا چاہتے ہو اب. زاور نے سنجیدگی سے. میں چاہتا ہوں کہ تم بھابھی کو فل سپورٹ کرو, اسے چھوڑو مت. میں اسے نہیں چھوڑ سکتا میرو. یہ تمہاری خام خیالی کہ میں اپنی محبت کو یوں چھوڑ سکتا ہوں, مر کے بھی ایسا نہیں ہو سکتا. زاور نے اپنے لبو لہجے میں کہا. تو میراب کو سکون مل گیا تھا. اسے اس روپ میں دیکھ کر ڈھیروں مطمئنت اس کے جسم میں سرایت کر گئی تھی. سر آپ کے لیے کوریئر آیا ہے, مس وانیہ مہارج کے نام سے. سیکرٹری مس معروف نے انٹر ہو کر کہا. زاور وہاں بیٹھے وہ دونوں بھی حیران ہوئے تھے اس کوریئر پر. اوکے لاؤ مجھے دو, زاور نے اسے کہا تو وہ ٹیبل پر رکھ کر آفس کے روم سے چلی گئی. زاور شاہ نے اسے کوریئر ہاتھ تک نہ لگایا تھا. کھولو اس کو. یوں دیکھنے سے اپنے آپ کو کھولنے سے رہا. زرگم نے اس پر طنز کیا جو اس کے
کوریئر کو ہی دیکھے جا رہا تھا جہاں وانیہ زاور لکھنے کے بجائے واریہ مارج لکھا ہوا تھا۔ زرغم کے کہنے پر وہ ایک ٹھنڈی سانس ہوا کے سپرد کرتا کوریئر کو اٹھاتا کھولنے لگا، جس میں کچھ کاغذات دکھ رہے جن کو دیکھ کر زاور کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا ہے اس میں؟ میراب نے ہاتھ بڑھا کر اس سے وہ کاغذ لیا اور پڑھنے لگا۔ میراب کو بھی چپ لگ گئی تھی۔ زرغم نے بھی وہ کاغذ دیکھا، اس کی حالت بھی میراب جیسی ہی تھی۔ آفس کے روم میں کچھ دیر تو گہری سکونت چھا گئی تھی، جس کو زاور کی بھاری آواز نے توڑا۔ دیکھا، تم کہہ رہے تھے میں اسے نہ چھوڑوں، اب تو وہ خود مجھ سے الگ ہونا چاہتی ہے، دیکھ لو اپنی آنکھوں سے۔ وہ زاور غصے سے بولا تھا۔ مجھے اب بھی یقین نہیں ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ میراب ماننے والا تھا ہی نہیں کہ یہ حرکت وانیہ کی ہو سکتی، تو پھر زاور نے آبرو جھکا کر اسے دیکھا۔ یار اس میں ہمت کہاں ہے جو یہ سب کر سکے؟ اس کے پیچھے بھی کسی کی چال ہے، وانیہ نہیں کر سکتی ایسا۔ میں جانتا ہوں اس کو جتنا وہ جانتا ہوں، وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے، تم اس سے بدگمان مت ہو۔ میراب نے اسے وانیہ کی طرف سے پھر پرسکون کرنے کی تھوڑی سی کوشش ضرور کی تھی، لیکن ان کاغذات نے زاور کو اندر سے جھلسا دیا تھا۔ وہ کیا ہی کہنے تمہارے میراب شاہ؟ زاور اس کی بات پر تنزیہ بولا۔ میں یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ یہ عقل نہیں رکھتی، اگر رکھتی تو یہ سب نہ ہوتا بلکہ مجھ سے شیئر کرتی، لیکن ایسا نہیں اس نے نہیں کیا، بلکہ الٹا بلیک میل ہو کر مجھے بزدل سمجھا۔ یہ بات میرے لیے بہت تکلیف کا باعث ہے میرو۔ آخر میں وہ تھک کر بولا تو میراب نے اس سے نظریں چرائیں، کیونکہ وہ بالکل درست بول رہا تھا، اس کی کوئی بھی بات جھوٹی نہیں تھی۔ یہاں آ کر وانیہ نے بے وقوفی کا ثبوت دیا تھا۔ اب میراب اس کے حق کے لیے کتنا بول سکتا تھا؟ صرف اور صرف اس کے لیے دعا ہی کر سکتا تھا۔ زاور نے ایک نظر میراب کو دیکھ کر بات بدل دی تھی۔ خان اپنے لیے سیکورٹی بڑھا لو، کیونکہ کچھ لوگ بہت ہی تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بھابھی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ زاور نے سنجیدگی سے اسے بتایا تو وہ اس کی بات پر حیران رہ گیا۔ تمہیں کیسے پتا یہ سب؟ زرغم نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں خود غرض نہیں ہوں یار، اپنی فیملی اور دوستوں کی زندگیوں سے باخبر رہتا ہوں، کیونکہ میں ان سب کو اپنا سمجھتا ہوں۔ زاور نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں ان دونوں کو شرمندہ کیا تھا۔ تو یہ سمجھتے تھے کہ وہ بے حس ہے اور کچھ بھی نہیں جانتا، جبکہ وہ ان دونوں سے زیادہ حالات کی سنگینیوں کو سمجھتا تھا اور ان سے نمٹنے کا حل بھی اچھے سے جانتا تھا۔ میں بہت خوش قسمت ہوں، مجھے جیسا تمہارا دوست ملا جو ہمیشہ میری رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ آئی ایم سو سوری یار، اگر میں نے تمہارا دل دکھایا ہو یا میری کوئی بھی بات تمہیں بری لگی ہو تو معاف کر دو یار۔ زرغم خان اس سے شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ اف خان، سوری کس بات کی کر رہے ہو؟ میں تمہارا احسان مند ہوں کہ تم نے مجھے انفارم کیا کہ میری بیوی کو کوئی بلیک میل کر رہا ہے، ورنہ میں تو بے خبر ہی میں ہی مارا جاتا۔ وہ اس کی شرمندگی کم کرنے کے لیے زاور بولا۔ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا زاور، اب اس بات کو زندگی میں کبھی بھی مت دہرانا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہماری دوستی خراب ہو۔ زرغم خان نے اٹھتے ہوئے اس کے کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا، رات کو تیار ہے نا؟ تم لوگ ڈنر کے لیے نکلیں گے؟ زرغم نے ان دونوں کو کہا تو میراب نے سر ہلایا۔ اب جا یہاں سے، کیونکہ مجھے بہت کام ہے، تم پہلے ہی میرا بہت وقت لے چکے ہو فضول میں ہنسی۔ زاور نے اسے گھور کر کہا، بڑا ہی کمینہ ہے تو ٹھیک ہے، میں بھی رات کو تیار رہوں گا۔ تو کہہ کر وہ زاور کے آفس سے باہر نکل گیا۔ میراب بھی اپنی ہنسی ضبط کر کی، جبکہ زاور شاہ سر جھٹک کر اپنے کام میں لگ گیا، لیکن ذہن اس کا ان کاغذات میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ میراب نے بھی خاموشی سے اپنا کام کیا اور پھر رات کو زاور اور ان دونوں کے ساتھ ڈنر پر چلا گیا۔ اس لیے رات کو کافی دیر وہ حویلی لوٹے تھے۔ وہ گھر سے فرار چاہ رہا تھا، وانیہ کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے اپنے آپ سے ڈر لگ رہا تھا کہیں وہ وانیہ کو دیکھ کر اپنا ضبط نہ کھو دے، اس کے ساتھ کچھ غلط ہی نہ کر دے، کیونکہ وہ وانیہ سے بے تحاشا غصہ تھا اور یہ غصہ کب اترنا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ جنہیں ہم بے وفا کہتے ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں، لکھی تقدیر کے ہاتھوں وہ ہم سے دور ہوتے ہیں۔ رات کو لیٹ ہی آیا تھا وہ، وانیہ اس کا انتظار کر کے سو گئی تھی۔ زاور شاہ ساری رات اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، نیند اس کی آنکھوں سے کچھ دور تھی۔ نماز کے بعد وہ صبح دیر تک وانیہ کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ کافی دیر سے اٹھی تھی۔ جب اٹھی تو زاور کو اپنی جانب دیکھتے ٹکٹکی۔ وہ فریش ہو کر نکلی تو زاور نے اس کی گہری نگاہوں سے جائزہ لیا، جو بلیک کپڑوں میں اداسی بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ وانیہ کو بھی اپنے اوپر نظروں کی تپش کا احساس ہوا تو اس نے شیشے میں ہی زاور کو دیکھا، جو نہ جانے اس کے وجود میں کیا کھوج رہتا ہے۔ وانی، یہاں میرے پاس آؤ۔ زاور کے لہجے میں نرمی تھی، اس کی آواز پر وانیہ کی دل کی دھڑکن ایک دم سے تیز ہوئی تھی۔ وہ وہیں شیشے کے سامنے ہی تھم سی گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ آنکھوں کے ساتھ ساتھ اب تمہارے کان بھی بند رہنے لگ گئے ہیں، کب سے اپنے پاس بلا رہا ہوں، تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ زاور کا لہجہ برف کی طرح سرد تھا اور آنکھوں میں وہ ہلکا سا غصہ بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کے غصے کے ڈر سے چپ چاپ چلتی ہوئی زاور کے پاس بیٹھ تک آ بیٹھی تو زاور شاہ نے
اس کا سرد ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں لیا اور سہلانے لگا۔ ایک لمحے کے لیے وانیا اس میں کھو سی گئی تھی۔ وانی کیا بات ہے، کیوں ہنسی کر رہی ہو، کیا پوچھ رہا ہوں، کیا چھپا رہی ہو مجھ سے، کیوں نہیں رہنا چاہتی میرے ساتھ؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا تو وانیا ایک لمحے کے لیے اس کے سوال پر گڑبڑا گئی تھی۔ نہیں، کیوں آپ سے کچھ چھپانے لگی؟ وہ نظریں چرا کر بولی، تو پھر مجھے چھوڑ کیوں نہیں ہو؟ جاور شاہ کا لہجہ بالکل برف کی طرح سرد تھا، کسی بھی احساس سے آئی تھا، لیکن چند لمحوں تک وہ بول ہی نہ سکی تھی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد وہ سنبھل کر بولی، ذرا پلیز مجھے جانے دے، کچھ دنوں کے لیے بس اپنی جگہ کو دیکھنا چاہ رہی ہوں، جدھر اتنا عرصہ گزارا ہے، میرا بچپن گزرا ہے، میں وہاں جانا چاہتی ہوں۔ اور اب وہ اپنے لہجے کو بھیگنے سے بچاتے ہوئے بولی اور ایک دم سے جاور کے پاس سے اٹھ گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے آنسو پھر سے نکلنا شروع ہو جائے، اور جاور نے ایک دم ہی اس کی کلائی پکڑ کر کھینچی تو اس کی گود میں آ گری۔ جاور نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ وانیا اس کی گرفت میں قسمت-آئی تھی، لیکن جاور نے اسے نہیں چھوڑا تھا، بلکہ اس پہ اپنی گرفت سخت کر گیا۔ میں سچ سننا چاہ رہا ہوں وانی، بالکل سچ، ذرا سا جھوٹ بھی مجھے برداشت نہیں ہے۔ اگر تم نے کسی بھی قسم کی کوئی بات مجھ سے چھپائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اب میں کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں کروں گا۔ جاور کی دھمکی اس لہجے میں بولا تو اس کی وحشت زدہ آنکھوں میں ہی اندر تک دہل کر رہ گئی تھی۔ جاور نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے خوف دیکھا تو ایک دم ساکت ہو گیا تھا۔ آخر میری بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے آپ؟ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، بس مجھے جانے دو، خدا کا واسطہ مجھے جانے دے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ اب چیختے ہوئے اٹھی، اپنے بالوں کو زور سے پکڑ کر رونے لگی۔ جاور نے اس کی حالت دیکھی تو وہ بھی اپنے غصے کا ضبط نہ کر سکا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کے پاس آیا اور رکھ کر اسے تھپڑ مارا۔ اس کے تھپڑ میں بیٹھ پر اوندھے منہ گری۔ جاور نے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا اور ایک اور تھپڑ اس کے گالوں کی نظر کیا۔ وہ اپنا آپ میں نہیں تھا، اسے بس یہ یاد تھا کہ وانیا نے اس سے الگ ہونا چاہا تھا۔ مجھ سے الگ ہونا چاہتی ہو؟ اب ہو کر دکھاؤ مجھ سے الگ، بہت لحاظ کر لیا میں نے، لیکن تم نے میری محبت، میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا، میرا دل دکھایا، جو اب میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ جاور نے اس کے جبڑے کو زور سے پکڑتے ہوئے اس کے چہرے پر دھاڑا۔ اب ہوگی مجھ سے الگ؟ اس کے چہرے کو زور سے پکڑتے ہوئے بولا، بتاؤ اب ہوگی مجھ سے الگ؟ وہ پھر سے اپنی بات پر زور دے کر گھرایا تھا۔ نہیں، پھنسی پھنسی آواز اس کے منہ سے نکلی تھی۔ شاباش، بہت اچھی بات ہے، سوچنا بھی مت۔ اب اوکے؟ جاور اس کو جھٹکے سے روم کے واش روم میں چلا گیا تھا۔ رات کو جبکہ وانیا اب تک شاکڈ تھی کہ جاور اس کو لے کر اتنا پاگل تھا، لیکن پھر بھی اپنے ساتھ سلوک دیکھ کر دکھ سے ہچکیاں لینے لگی تھی۔ جاور نہا کر نکلا تو اسے یوں روتا دیکھ کر ہونٹ بھیج گیا۔ اٹھو، مجھے کپڑے نکال کر دو، سخت لہجے میں بولتا، اسے سہمنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ جلدی سے آنسو صاف کرتی کبرڈ سے اس کے لیے کپڑے نکالنے لگی۔ اس کی نظریں مسلسل وانیا پر تھی۔ وانیا اس کی نظروں سے بری طرح گھبرائی ہوئی تھی، اس کے گال بھی ابھی تک تھپڑوں کی وجہ سے دہک رہے تھے۔ یہاں پہ کپڑے پڑے ہیں۔ وہ سائڈ بیڈ پر کپڑے رکھ رہی تھی کہ اس کے ہاتھ اس کے آواز پر تھم گئے۔ روم سے باہر تم ایک قدم بھی نہیں نکالو گی، سمجھی، ورنہ تم جانتی ہو میں تمہاری ٹانگیں توڑنے سے بھی باز نہیں ہوں گا۔ وہ کپڑے اٹھانے کے لیے آگے بڑھا تو وانیا ڈر کے پیچھے ہوئی۔ واپس آؤ! جاور کی سخت آواز نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر دی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی اس تک آئی اور سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ سر اٹھاؤ! وہ پھر سے ایک نیا حکم آیا تھا۔ وانیا نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ٹھاٹھے مارتے جذبات سے نظریں پھر گئیں۔ میرے قریب آؤ! جاور نے اب کی بار زور دے کر اسے کہا تو لرزتی ہوئی اس کے قریب گئی، جس پر جاور نے جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا اور اس کے سوجے ہوئے گالوں پر اپنے لب رکھے، جس پر وانیا نے اس کا لمس محسوس کرتے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ ایسے کام نہ کیا کرو جن پر مجھے اس طرح کا غصہ آیا اور میں تمہارا حلیہ بگاڑ کر رکھ دوں۔ تم میری وحشت، میری جنون سے ابھی تک واقف کہاں ہو؟ جس دن ہوئی اس دن تم زندہ نہیں بچو گی۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اب اسی گردن پہ میں منہ چھپا گیا تھا۔ وانیا خوف سے اسی سنتی رہی، لیکن اس کی اس حرکت پر وہ کانپ سی گئی تھی۔ شادی کو اتنے مہینے ہو گئے تھے، لیکن اس کی شرم ابھی تک ویسی ہی تھی۔ وہ جاور کو یوں دیوانہ ہوتا جو جاور کو اور دیوانہ کرتی تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا وانی، بالکل بھی اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، مجھے سے ذرا بھی تم نے اعتبار نہیں کیا۔ یہ دکھ مجھے ہمیشہ رہے گا۔ افسوس تم نے میری محبت نہیں سمجھی وانی، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ تم جانتی ہو، میرا پاگل پن ہو تم، میری سانس ہو تم، میری روح ہو، میں بسی ہو تم۔ چاہتا تو جنت میں بھی تمہارا ساتھ ہی ملے، لیکن تم نے کیا کیا، مجھے ہی چھوڑنے لگی تھی۔ جاور ایک دم اس سے الگ ہوا تو اپنی بھیگی آنکھیں صاف کرتا اس سے رخ موڑ گیا، اور وانیا نے اذیت سے اسے یوں رخ موڑتے دیکھا۔ ذر ہمت کرتے ہوئے اس کی آواز دے بیٹھی، کچھ مت کہنا، اب ایک لفظ بھی مت کہو، مجھے اب تمہاری کوئی ضرورت نہ، کوئی وضاحت نہیں چاہیے۔ اسے سرد لہجے میں وارن کر کے اپنے کپڑے اٹھا کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ ہنس ہنس اسے دیکھتی وانیا کی آنکھوں سے چند موتی نکلتے ہوئے اس کے گالوں کو بھگونے لگے۔